گرمی جی کوئی ماشاء اللہ سادہ کرنے جی آپ نے اس کو مصطفی صاحب بھائی اگے آؤ نا، تو کیوں پیچھے بہ رہے تھے؟ اگے آؤ مصطفی صاحب، جگہ دو جی مصطفی صاحب۔ ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے جی۔ ساؤنڈ والے بھائی جی آپ نے اس کو سادہ رکھنا ہے تاکہ بات سمجھ آئے۔ ماشاء اللہ جی، اللہ سلامت رکھے ان کاکوں کو، بڑی خوبصورت انہوں نے محفل سجائی، لیکن پھر وہی ہوا جو اللہ کی مرضی تھی۔ ٹھیک ہے جی، باقی انہوں نے سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، محبت بھی تھی، شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا، سارا کچھ ہی تھا، لیکن پھر امتحان بھی تو ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ ہیں۔ اللہ ان بچوں پہ رحمت فرمائے، اللہ یہ جتنے کاکے ہیں، کیونکہ مجھے سب کے نام نہیں آتے، یہ تو پھر میں ایک ایک کا نام لیتا، یہ مجھے سارے اتنے لاڈلے اور عزیز ہیں، اللہ ان بچوں کو دین پہ استقامت دے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار جی، ایک بس ایک بار سارے ایک آواز دینا تاکہ ذوق بنے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے جی، اور پیچھے بھی میں یہ کہہ کے آیا ہوں، جہاں جہاں اللہ جانے کی توفیق دیتا ہے، ابتدائی ہم سے کرتے ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کی، درود کی باری آئے تو بولا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے، اور یاد رکھنا جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ اللہ نے اپنا ذکر بولنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کو دی ہے، یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں۔ وہ تو اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جہاں لعنت ہے وہ سارا دن ہی ہم وہی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے۔ میرے دادا پیر و مرشد رومی اس غزالی دوران عباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑے لوگ بڑی باتیں، آپ نے ساری زندگی حضرت جی اسلام کی اپنے منفرد انداز سے تبلیغ کی، اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے، جیسا بندہ آنا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بات بھیج دینا ہے۔ اور ایک دن ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس نا ایک بڑا امیر کبیر آدمی آیا، اس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں، گھڑی بڑی قیمتی، کوٹ بڑا اعلیٰ، شوز بڑے اچھے، کپڑے بڑے بہترین، وجود سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بھی بتا رہی تھی میں کافی مہنگی ہوں حضرت۔ وہ حضرت کے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا، اس کا یہ والا دانت نا ٹوٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو فرنٹ کے دانت ہیں نا اگر یہ ٹوٹے ہوں تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے یا مسکرانا ہے یا کسی بھی حوالے سے منہ کھولے گا تو ظاہر ہے نظر آئیں گے، اور بندہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ وہ آیا چلا گیا، پھر دوسری بار آیا، پھر چلا گیا، پھر تیسری بار آیا، پھر چلا گیا، چوتھی بار آیا، کرم ہو گیا حضرت۔ اور جب چوتھی بار آ کے جانے لگا نا حضرت کا ہاتھ چوم کے، تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا،
اور اپنے وہ دلوں کو موہ لینے والے انداز میں فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے دس دینے کہ اللہ نے واوے پیسے دیتے ہیں، کڑی بڑی چنگی ہے، کوٹ بڑا چنگا ہے، کپڑے بڑے چنگے نے، جوتی بڑی چنگی ہے، جڑی پرفیوم دی خوشبو آندی بھی وہ بھی دس دی میں واوی مہنگی ہیں، تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ دانت کیوں نہیں لگوا رہے؟ دیکھو نا اس دانت کے بغیر کتنے، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوجے کوجے لگ رہے ہو، ہم اس کو پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ بوڑا، کیا کوجے کوجے لگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں گئی ہے، کیونکہ دکھ کی بات یہ اب ہماری دل سے نکلتی نہیں، اس لیے پھر دل میں جاتی بھی نہیں ہے، ہماری بات صرف زبان تک ہے، اس لیے وہ بھی زبان تک ہی رہ جاتی۔ جس دن ہماری باتیں بھی دل سے نکلنا شروع ہو گئی نا، پھر اس دن یہ سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں پہ ضرور دستک دیں گی جا کے، کیونکہ ابھی ہم خود ادھر ہیں، ابھی ادھر والا معاملہ نہیں آیا۔ جس دن ہم بھی ادھر پہنچ گئے نا تو پھر وہ جو سامنے بیٹھے ہیں پھر ان کے دلوں پہ دستک ہوگی، دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی حضرت۔ وہ بندہ آگے نا جذبے میں عرض کرتا ہے حضرت ان تانوں منہ اس دن ہی وکھاواں گا جدن داند لگوا لاں گا۔ یہ بات ہے 1980 کی، تب تو میں خود بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت شاید سیالکوٹ میں کوئی اکا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یہاں ہوئی نہ، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور تھا، اس کو کہا چل لاہور، سیدھا لاہور گیا، ہفتہ ڈیڑھ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حضرت کی بارگاہ میں، اور منہ کھول کے نا دانت دکھا کے حضرت کو پوچھتا ہے حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بڑا پیارا دیا بات پہ، بڑی بندے نے بات مانی ہے۔ تو حضرت نے نا اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اللہ حضرت بڑا کم کلام کرتے تھے اور حضرت کا اتنا روب تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں پڑتی تھی حضرت کی موجودگی میں کو بات کر جائے، اتنا روب تھا حضرت کا۔ وہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا داند بھی صحیح لگ گیا ہے تو داندہ لگنا تسی بھی صحیح لگن دے دیا۔ بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی، اب وہ شروع ہو گیا۔ وہ کرتا ہے حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کے نین نقش بڑے زبردست، اس کے بال بڑے زبردست، اس کی گھڑی بڑی اعلیٰ، اس کی ٹائی بڑی اعلیٰ، اس کا پینٹ کوٹ بڑا زبردست، اس کا یہ بڑا اعلیٰ، اس کا وہ بڑا اعلیٰ۔ اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے، اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے۔ یہ 2022 کا 1000 نہیں کہ اب تو 1000 کا آتا ہے کچھ نہیں حضرت، یہ 1980 کا 1000 تھا، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا حضرت۔ وہ 54 کا دور تھا، وہ 58 کا دور تھا، اس دور میں 54 58 چلی کرتی تھی حضرت۔ تب تو حضرت 54 کی بھی چیز لے کے آتے تھے تو جولی فل ہو جایا کرتی تھی حضرت، عید ملتی تھی حضرت۔ 1900 مجھے خود یاد ہے حضرت جی، یہ 1987 88 جب میں بھی کو 5-6 سال کا ہو گیا، 1 روپیہ 2 روپیہ عید ملا کرتی تھی حضرت۔ تو اب تو بس کیا بات کریں حضرت، 1980 کا 1000۔ رینٹ پیرز کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے حضرت، 1980 کا 1000 حضرت۔ جی جب وہ چپ کر گیا، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے اس کے، پھر حضرت بولے، آپ نے فرمایا پائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، پیسے لے کے لایا نہیں لایا، 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے، تو دی پورے گن کے 10 منٹ تعریف کیتی ہے۔ وہ اللہ دیا بندیا جس اللہ نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی دی بھی اینی کیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں لیا بیٹا، کیا لیا اس نے تم سے؟ دل لگایا کچھ بھی نہیں لیا، گردے دیے کچھ بھی نہیں لیا، پھیپھڑے لگائے کچھ بھی نہیں لیا، آنکھیں دی کچھ بھی نہیں۔ جاؤ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے جسم کے جتنے ظاہری باطنی اعضاء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جاؤ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھو جس کا گردہ کام نہیں کر رہا، کیا گردہ کتنے کا ملتا ہے ایک؟ جاؤ پوچھو، جا کے پوچھو حضرت جی اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کتنے میں ہوتی ہے؟ پوچھو جا کے۔ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے؟ اس نے تو لیے ہی کچھ نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ قرآن میں تو اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر گننا چاہے بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے چند نعمتوں کا نام لیا، آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، چند نعمتوں کا میں نے نام لیا۔ اللہ تو فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے اگر تو چاہے بھی نا شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں یار، اس نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے
کہ ہم بھی پھر اس کا شکریہ ادا کریں، ہم بھی اس کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھیں۔ زبان دی ہے، جاؤ جا کے کبھی کسی گونگے سے پوچھو زبان نہیں تو کیسا لگتا ہے، بتا تو نہیں سکے گا آپ کو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تمہیں بتائیں گے کہ زبان کے بغیر کیسا کیسا ہے۔ اللہ نے دی ہے یار، ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ نہ دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے اس کا؟ جس کو نہیں اس نے دی، اس نے کیا بگاڑ دیا حضرت اس کا؟ جس کو اس نے آنکھیں نہیں دی، اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا؟ جس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے، اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا؟ جس کو ہارٹ اٹیک آیا، اس نے کیا بگاڑ دیا اس ذات کا؟ بگاڑ سکتا ہی کوئی نہیں حضرت۔ کہاں ہم، کہاں وہ ذات حضرت۔ ہم کیا پدی کا شوربہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، بندے کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ شکر کر، اس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے۔ اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کر تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ شکر کر، حضرت انسان بنایا۔ اگر تجھے الو بنا کے کسی درخت پہ بٹھا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو کار ہی کچھ نہیں سکتا ہے۔ جتنے الو انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا؟ شکر کر، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تجھے، لیکن تو نہ شکری پہ اتر آیا۔ اب کہیں گے جی مولوی صاحب نے شکری کی ہو، یہاں بیٹھیے، نو شکری ہے، ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو۔ یہ نہ شکری، اور نہ شکری کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نہ شکری ہے حضرت، ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ نہیں بیٹا، اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، رج رج کے اپنے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ بیٹا آج چل رہی ہے، یہ جدوں میں کام موک جانا نا، وہ پیا میرے جڑے خاندان ہیں، بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ، وہ بیبیاں اکثر کرتی ہیں، وہ بول گیا کام بولنے والا، انہوں نے کتنے بولنا ہے، انہیں نے بولنا، کوئی وقت ختم ہو گیا بولنے کا، مولت جو دی گئی تھی ختم، جو ٹائم دیا گیا تھا ختم، اب کچھ نہیں بولے گا، جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں بولے گا۔ اس لیے بیٹا بھی وقت ہے، بولو رج رج کے بولو۔ اس لیے تو میرے فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، چلا یار کیوں نہیں چلاندہ ہے؟ چلا اس کو، چلا راج، تو روئے گا پھر اس دن۔ میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ کیونکہ بیٹا وہاں ویسٹ کوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، کتنے تیری ویسٹ کوٹ، وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، کہاں ہے تیری گھڑی، وہ ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا، کتنے ہوئے تیری ایم جی، بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں، وہاں یہی پوچھا جائے گا 10-5 نمازہ کیوں نہیں پڑھی ہیں، بتا ذکر کیوں نہیں کیا، بتا کیوں درود نہیں پڑھا، بتا کیوں گالیاں دیتا تھا، بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا۔ یہ کچھ نہیں ہوگا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں، اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا، یہ تو پھٹ جائے گی، اس کو یہ ختم ہو جائے گی، کسی روڑی پہ پڑی ہوگی حضرت یہ ویسٹ کوٹ۔ قرآن یقول، اللہ بھائی بتا رہے ہیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا حضرت۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنوعی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت، لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت، اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا ہے، اب تو موبائل 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 موبائل، ایسا لگتا سارے موبائل نہ ویاہے نہیں جی، بڑھیاں بھی موبائل نہ ویاہیاں نے۔ ہاں میں نے دیکھا حضرت جی، بندہ کول بیٹھا ہوئے، بڑھی نے اپنا پڑھیا ہوتا، بندے نے اپنا پڑھیا ہوتا، بندہ اپنے موبائل نہ ویایا، بڑھی اپنے موبائل نہ ویائی، بیگانہ کر دیا حضرت۔ ایک کمرے میں 7 بندے بیٹھے ہیں، ساتوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں، سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے، کوئی پریشانی دے نہیں، 7 بندے بیٹھے ہیں، ساتوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوا ہے۔ کیسا منحوس آیا حضرت، جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا حضرت، میاں بیٹھا ہے، خامند بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں،
कैसियां इसने दूरियां डाली हैं, सारे को मोबाइल ना विआह करते इधर जी साहब हैं। साडा वस नहीं चलता, नहीं तो असीं सुत्तियां भी चलाई इधर, चला नहीं सकते। साडा वस नहीं चलता, लैटरिन च भी बह के चलाई इधर, चला नहीं सकते हैं। इसलिए आज वक्त है, आज वक्त है। जितने नौजवान स्पेशल हज़रत साहब नाल प्यार पाओ तो इन्होंने को पूछ के ना किताबां पढ़िया करो, लेकिन खुदा का वास्ता जे ऐसरी ना पढ़ियो कि आके इन्होंने पे लड़ो। ये भी एक नवा फड्डा है ना, जिन्होंने को 4 किताबां आ जान, उन्हें आके मौलवी साहब ने मतक्का लाया होंगे। इसलिए नहीं पढ़निया कि मौलवी साहब नाल लड़ना है, इसलिए पढ़ना है कि पुत्र शैतान नाल लड़ना है, अपने नफ्स नाल लड़ना है। मौलवी साहब नाल लड़न नहीं पढ़नी है, शैतान से लड़ना है, इसलिए पढ़ना। तनकीद करने के लिए हासिल नहीं करना इल्म शैतान से लड़ने के लिए, इल्म अपनी इस्लाह के लिए, इल्म अपने नफ्स से लड़ाई करने के लिए हासिल करना, ना कि हज़रत जी मौलवी साहब से लड़ने के लिए हासिल करना। खूबसूरत किताब हज़रत जी, कभी पढ़ाई गई, दर्स दिया गया हज़रत खानकाहों में। जो पीर साहब थे वो दर्स दिया करते थे अपने मुरीदों को बिठा के मसनवी से। हज़रत जी बड़ी खूबसूरत बात है, वो हज़रत फरमाते हैं कि बारिश बरस के ना बंद हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह हजरत अपने बाग में बैठा था, सारी काबीना सामने बैठी थी, पीछे जनाब सिपाह खड़ी थी अलर्ट। वो बाबे को ना, बादशाह को दूर जाता एक बाबा दिखाई दिया, बादशाह को शरारत सूझी। स्पेशल माशाल्लाह ज्यादा पुत्र कसरत नौजवानों की है, ठीक है, बड़ों का बड़ा अदब लिहाज करना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है जो छोटों पे शक न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हम में से नहीं है। मैंने स्पेशल नौजवानों को देखा है जो 1 to 5 ते चढ़े होंगे ने ना, इन्होंने नहीं लगता कि बाबा जान रहा है। वो भैया उसकी टांगों में वो ताकत तो नहीं है, उसने तो मट्ठा मट्ठा ही चलना, तू थोड़ा जिहा बंदा बन जा, अन करीब तुझ पे भी ये वक्त आने वाला है, उस वक्त को याद करके थम जा थोड़ा सा। वो बुजुर्ग आदमी है, वो नहीं इतनी तेज चल सकेगा, छोटी गली है, पतली पिछू जना पे करी आने, तू थम जामी है थोड़ा सा। बल्कि मैं तो कहूँगा अपनी गाड़ी बंद कर ले, ताकि तेरी वजह से कहीं उसको तेज तेज ना चलना पड़े, गिरी ना जाए, बुजुर्ग आदमी है। ठीक है, मैंने देखा है नौजवान हजरत जी है, लेकिन महबूब क्या फरमाते हैं, जो छोटों पे शफकत ना करे, बड़ों का अदब एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं है। वो बादशाह को शरारत सूझी, वो अपनी सारी कबीना को कहता है वो जो बाबा जा रहा है जरा तुम्हें उसका थोड़ा शुगल ना दिखाऊं। अब भाई कौन था जो बादशाह की यहाँ में आना मिलाता है, जी हुजूरी तो आपको पता है फिर चली आ रही है। सब ने कहा जी आली जा, जी आली जा। सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा है उसको बुला के लाओ। सिपाही गया, जाके बाबे को कहा तुझे बादशाह साहब बुला रहे, बादशाह सलामत बुला रहे हैं। वो बाबा आ गया, जब बाबा आया ना तो लिखा है बादशाह ने अपनी जेब से ना लाल रंग का रुमाल निकाला और बाबा जी को दे के बादशाह कहता है बाबा जी मेरे समेत ये जितने मेरे वुज़रा बैठे हैं सब पे एक नज़र डालें, और जो सबसे ज़्यादा आपको बेवकूफ़ लगता है ना ये रुमाल उसकी गोद में रख दें। वो बाबा बड़ा ही सियाना था, क्योंकि वो सिर्फ उम्र के लिहाज से बाबा नहीं था, उस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया था। और जिस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया हो उस बाबे की बातें बखरी होती हैं। एक बाबा होता है उम्र के लिहाज से बाबा है, लेकिन एक होता है हज़रत जी उनका बाबा है। वो देखा ना आपने हमारा बाबा व्हील चेयर वाला है, आए पा वक्त चढ़िया उन्हें एक बारी व्हील चेयर ते बह के सारे उन्हें व्हील चेयर ते बह के एक बारी वक्त पा छड़िया सारे। वो तो बस अल्लाह के रंग है हज़रत जी, जिंदगी ने वफा नहीं की है। जिंदगी वफा करती तो शायद रंग ही कुछ वक्रे होते हैं, जिंदगी ने वफा नहीं की है। चलो उनसे जिंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन तुम उनके बाद जो सिलसिला उसे वफा करना डरते हैं। और इन्ना डरिया भी ना करो, है वो मर जाना सारे ने, और सारे ने उदू मरना जड़ा जड़ा मालक ने वक्त लिखे है हज़रत जी। है भी डर डर पे बहते हो हज़रत जी, अब डरने का वक्त नहीं है बेटा। डर डर के तो हम यहाँ आ गए हज़रत जी, हमारे डर ने तो पाकिस्तान को ला के यहाँ खड़ा कर दिया बेटा, क्या रह गए। मैं आज सुबह ना आयल लेने मैं खुद चला गया हज़रत, तो मैं हैरान रह गया हज़रत, 1350 रुपये के 2 पैकेट आए किलो वाले हज़रत। एक वो भी वक्त था कि मैंने 750 में 5 किलो खरीदा करता था हज़रत। तेल कहाँ चला गया, आयल कहाँ चला गया, ये हमारे डरने की वजह से तो हो गया सारा। डर 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 नहीं बेटा, अब ना डरो, गोली लग जाएगी क्या होगा हज़रत जी, और हमारे बच्चों का तो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन हज़रत अगर हम इसी तरह डर डर खेलते रहे ना तो ये फिर हमें डरा डरा के इसी तरह ही रखेंगे। किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना, किसी को तो होश में आना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा।
اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہاں یہ اس ڈر نے تو بیڑا گرک کر دیا ہے سارے کا. اب دیکھیں نا میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و پیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے. کم و پیش زائد جتنی بھی ہے ایک اندازن ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اسی کنے ہیں 22 کروڑ. وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے تے کو گل سمجھ آندی تھا کہ 300 جنے 22 کروڑ نے ادھر واگاں پا کے تے نہیں. صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا, کوئی مار کٹائی, کوئی گولی شولی نہیں چلے گی. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا. کوئی چھوٹی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا, 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صرف امیر المومنین نہیں, صرف خلیفہ نہیں, مراد رسول ہیں. دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی ہے حضرت. لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت. ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے, لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے, ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے, آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے. تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے, میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے. میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے تو جناب کا کیسے بن گیا؟ آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا. کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی, کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں, عمر بن خطاب ہے, عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت. لیکن اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ہمیں بھی ایک ملا, آپ کو بھی ایک ملا. میرا قد جناب سے چھوٹا ہے, میرا سوٹ نہیں بنا, جناب کا کیسے بن گیا؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ, آپ کا مشکل سے بنا, امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا حضرت. ہوش میں آنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا. جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا. کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی, ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے ہیں. کچھ ایتھے کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, تاں کام خراب ہے. کتی چوراں نال رل جائے تے پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے, وہ گھر لٹیا جاندا ہے اور بار بار لٹیا جاندا ہے. ایتھے بھی انج ہی ہے, کتی چوراں نال رل گئی ہے. اس لیے 75 سال ہونے کو لوٹ رہے ہیں. 5 سال آتے ہیں, اس کو لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, پھر لوٹتے ہیں. پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا؟ اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے سسٹم حرکت میں آنے والا ہے. ادھر میرا اللہ محبوب کے دیش کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا. ادھر
صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے، اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انہ بطش ربی کا لشدید، پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم، وہ ہے حلیم، غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں، لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو، میں رکھو، اگر آپ اور میں ہو رہے تو کیا اللہ سدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں، اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے. کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے، یہ ان کا پاکستان ہے. ہاں حضرت، یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں ہے. حضرت خدا کی قسم ہے، جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کوئی اور دیش ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت. لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے، نہ مٹے گا، نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا. یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم. یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے، یہ خواب ہی رہے گا. یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی، یہ خواب ہی رہے گا. کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا، تھوڑی دلیری کرو، مارتے کے دن جانا ہی ہے. آپ کو ہم تھوڑا ہوش میں ہیں، ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا. لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا، کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا. اس لیے آپ کچھ، کوئی سوٹی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی بس بوس نہیں ساڑنی پننی پینی، تھانوں صرف ہوش میں آ جاؤ، صرف جاگ جاؤ حضرت. باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ بادشاہ نے نا لار رومال نکالا، بابے کو بلا کے نا لار رومال نکالا اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی یہ ذرا سارے ویکھو، ہاں میرے وزیراں سمیت، تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال وہ چولی چ رکھ دے. بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تے بابا میرے شغل آ گیا. میں نے بابے کا اس کو سکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا. بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں. اور یہ بھی بابوں کا ہی کمال ہے، ہار جانا حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی. اسی کتنے ہردے جی حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے. لیکن یاد رکھنا پتر، مزہ ہارنے میں ہی ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا. کم اوکھا ہے چانڈ نہ مارنا، اوکھا کام ہے. کتے کتے دل کردا بندہ کٹ کٹ کے دو سٹے. یہ بابیاں دا ہی کام ہے ہر جانا. اور یاد رکھیو حضرت جی انہاں نوں ہر ہی پسند ہے جی. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن جتن جتن. او میں چنگیاں سنائیاں انہوں، میں دو کٹ کٹ کے لائیاں انہوں. حضرت اسی سارے ایسے کھیڈے لگے ہیں. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا. یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا. اور ہرے انہوں نے بڑے ہی پسند نہیں. لیکن کم موقع یار نہ ایک کتنے تیار جی کچھ ہے تیار نہیں، کوئی نال دینا نہیں کھلونا. جا آئے تیرے کو ہوئے کھ نہیں، نال دے کتنے کھلو دے. جا آئے ویخ لیا میں تین، تیرے کو ہوئے کھ نہیں. آخیو یار نہیں ہویا ہے، آخیو نہیں ہویا ہے. کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی، کتھے نے معاف کرنا لے، کتھے نے معاف کرنا لے، کہاں ہیں معاف کرنے والے. لکھا کھڑے ہو جائیں گے سارے. اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ. لکھا ایک دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے
वक्त ते पुत्र लंघ जाना, जिन्हें चंड मारी ਉਹਦਾ भी लंघ जाना, जिन्हें ਉਹਦੇ वास्ते नहीं मारी ਉਹਦਾ भी लंघ जाना, लेकिन एंड दोयां दा बड़ा वखरा वखरा होना चाहिए। मारन वाले दा वखरा होना है, जिन्हें नहीं मारी। लेकिन पुत्र असी पता कित्थे नहीं मारदे, जिथे साडे कोल हुंदा कख नहीं। कहने असी है नहीं, मैं अल्लाह वास्ते छड़ छड़िया एडा तू छड्डण वाला बायजीद बुस्तामी है, तेरे कोल होए कख नहीं। हाँ हम उधर टलते हैं जिधर हो कुछ नहीं सकता, जिथे अगला भारा हो जाए साडे नाल। माड़े नूं किहड़ा छड्डदा जे जी, माड़े नूं तू लैके थल्ले तक कोई नहीं छड्डदा। कानून माड़े लई, जेलां माड़े लई, कचहरियां माड़े लई, थाणे माड़े लई, तगड़ियां लई ना कानून, तगड़ियां लई ना जेलां, तगड़ियां लई ना कचहरियां, ना तगड़ियां लई थाणे, सारा उत्तू लैके थल्ले तक ही हैं जी। हजरत या हजरत जी अरबों के चोर बुजरा लग गए, और जड़ा साइकिल चोर कई सालों तो अंदर पे है। हजरत जी अजीब कानून है, ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह ही है, सारे सब कुछ माड़े आते हजरत हर। लेकिन जितन जितन हर कोई। और हजरत कदी हार के वेखियो, कदी हार के मैनू आपे बड़ा गुस्सा आंदा है। कदी कदी जे कुछ जितन की कोशिश कर ली है ना, तो अंदर वाला बड़ी बहस करता, जाके तो मुछां लवा, एडियां मुछां रखियां होया कख नहीं तेरे को, बड़ा औखा है हजरत। लेकिन खुदा दी कसम चुक के कहना, मस्जिद च बैठा हरन दा मजा बड़ा जी। जो मजा हरन विच है ना, हाय हाय हाय, जितन जितन हर कोई खेडे। कदी हार के वेखी उधर, जितन जितन हर कोई खेडे। बाबे होरी हार गए इधर, उन्होंने रुमाल अपनी जेब च पाया, तुर गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, बाबे होरी की कर गए। वो लिखा कुछ दिन गुजरे, बाबा बीमार हो गया, बादशाह बीमार हो गया। तबीबों ने बड़ा इलाज किया, बादशाह बीमार 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 बीमार, सूख गया, कमजोर हो गया, जिन्होंने आज साड़ी पंजाबी जानते ना, मंजी ना लग गया। तबीब समझ गए कि बादशाह नहीं बचेगा कोई। उन्होंने अपनी तबाबत के तजुर्बे के बिना पे कहा, भाई 3-4 दिन, चौथा नहीं ने देखना कोई। अब बादशाह को अपनी रियाया से बड़ा प्यार, रियाया को बादशाह से बड़ा प्यार। फैसला ये हुआ कि एक दिन रियाया के नाम किया जाए, एक दिन रियाया के नाम किया, बादशाह की और रियाया की आखिरी मुलाकात करवा दी जाए। वो कुछ इस तरह बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लेटाया गया, लोग आते जाते, मिलते जाते और बाहर निकलते जाते। अब बादशाह अपने पलंग पे था, उन्हीं मिलने वालों में ना वो लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह भूल चुका है, आई गई बात हो गई है। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम। बाबे ने पूछा, बादशाह सलामत, बड़ा रश पाया है, कितने दियां तैयारियां ने? बादशाह रो पड़ा। उस टाइम पुत्र बड़ी औखी बंदे की कफीयत होंदी है, सारी जिंदगी ला के मैं जो कमाया हुण मैं छड़ के चला, बड़ी अजीब कफीयत होती है इस वक्त। मकान इत्थे रह जाना, मेरी गड्डी इत्थे रह जानी है, मेरे बच्चे इत्थे रह जाने ने, मेरियां जमीनें इत्थे रह जानियां ने, मेरे कपड़े इत्थे रह जाने ने, मेरियां वेस्टकोटां इत्थे रह। बड़ी, बल्कि ये मुर्दे के लिए लिखा है, हम मुर्दे पे रो रहे होते हैं, लिखा है जो उस वक्त मुर्दे की कैफियत होती है, अगर वो बंदे को बता दे तो बंदा मुर्दे को बोल के खुद पे रोना शुरू कर दे। उस वक्त जो मुर्दे सारी जिंदगी जफे जो लाए, ना रब ना लाई, ना रब दे रसूल ना लाई के खुशी होए कि मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह च चला हूं। जैसे औलिया कराम, वो तो खुशी होती है उनको, वो तो दुआएं करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। हमने तो लगाई नहीं अल्लाह अल्लाह के रसूल से, हमने तो कब्र सजाई कोई नहीं, कब्र की तैयारी कोई नहीं की कि हमें भी खुशी हो जाने की, हमने तो जफे इस दुनिया को लगाए हैं। तो जब ये छोड़ के जानी पड़ती है ना, तो मैं फिर, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बताऊं फिर बंदे की कैफियत क्या होती है। वो सारी जिंदगी मैं कमाया, पाई पाई जोड़ के मैंने जमा की, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाए, सारा इधर ही रह जाएगा, मायूसी। लेकिन हज़रत जी जिन्होंने लाई कोई नहीं होंगी, अद दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। वो तो इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। वो तो पे ढीकते ने किहड़े वेले आवाज आए तो चलिए लपेट के सारा कुछ। लेकिन कोई हज़रत जी साडे लिए काम औखा होना है, असी लाई बड़ी डाढ़ी लई है हज़रत साहब, औखा काम होना छड़ना हज़रत। बादशाह की भी वही कैफियत थी, बादशाह की भी वही कैफियत। बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, बाबा जी बस एक सफ़र की तैयारी है,
बाबे होरां ने आख्या ठीक हो गया। बादशाह सलामत जे सफ़र ते चले हो तो सामान्य सफ़र कितने? बादशाह और रोया। वो कहता बाबा जी बस जेड़े सफ़र ते चला वा ना ये समान उत्थे काम नहीं आना। या हाथी या घोड़े या प्रोटोकोल या शाही लिबास है हीरे जवाहरात है माला है खजाना है वजीर है मुशीर है महल है कालीन है प्रोटोकोल, ये उत्थे काम नहीं आना है। बाबा जी कहने लगे बादशाह सलामत खुद ही कह रहे हो कि चले सफ़र ते ही हो, तो फिर जेड़े सफ़र ते चले ओदा भी तो कोई समान होना ही है ना, वो कित्थे जे? बादशाह और फूट फूट के रोया। वो कहता बाबा जी बस यही गलती हो गई, जड़ा समान वो सफ़र ते लैके जाना ही वो मेरे को इकट्ठा होया ही कोई नहीं है। मैं वाला ही इकट्ठा करता रहा, मैं कार बनाता रहा, मैं ज़मीनां खरीदता रहा, मैं पैसे इकट्ठे करता रहा, ओदा खादा ओदा मारिया, ओदे नाल झूठ बोलिया, सूद लिया, मिलावट की, धोखा दिता, फ्रॉड किया, मैं इकट्ठा ही करता रहा, लेकिन जो लैके जाना सी वो इकट्ठा ही ना किया कोई भी। वो बाबा जी ने लाल रुमाल निकाला और निकाल के बादशाह को याद दिला के कहने लगे बादशाह याद है एक दिन ये लाल रुमाल दे के तूने मुझे कहा था जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है ये रुमाल उसकी गोद में रख दो। लै बादशाह आज ही मैं रुमाल तेरी गोद में रखता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है, जिसे अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसे अल्लाह ने माल दिया, जिसे अल्लाह ने सेहत दी, जिसे अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जिसे अल्लाह ने वक्त दिया, जिसे अल्लाह ने फरागत दी, और उसने फिर भी अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा नहीं किया। हाँ पुत्र सानू रब ने सारा कुछ दिता है, जुबान दी, अकल दी, मुसलमान पैदा किया है, समझ दी, फहम दिता, अच्छे बुरे का फर्क समझाया है, तो पुत्र असी फिर भी ना करिए है नहीं यार, आओ करिए। जब तक चले जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी औरी। और ये एवं लिखिया नहीं, मेरे दादा पीरो मुर्शिद कीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला परदादा पीरो मुर्शिद, आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, साथ मुरीदीन जा रहे थे, वो आगे जाके ना मसलन वो दीवार तक काबे संगियों सारे खलो हुए थे, सबको खड़ा कर दिया, पीछे गए एक जगह, फिर वहां से वापस आए और मुरीदों से कहने लगे चलो भाई टुरो। मुरीदीन ने अर्ज की हजरत एक ही कीता जे, हमें खड़ा किया, फिर वापस गए, फिर वापस आए, और अब फरमा रहे हैं चलो ये क्या है? फरमाया वो तुम्हें खड़ा करके जहां वापस गया हूं ना, वहां से लेकर यहां तक का जो फासला है ना वो बगैर जिक्र के तय हो गया है, जिक्र नहीं हुआ, कुछ ध्यान इधर उधर चला गया, जिक्र नहीं हो सका मुझसे, इसलिए फिर वापस गया हूं और जिक्र करता करता वापस आ गया हूं। हजरत है वो एवं नहीं लिखा उन्होंने, किया भी उन्होंने हजरत। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी औरी। आरी वडना केड़ा टाण है जिहदे असी बैठे थे। लिखा एक दिन हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक शख्स आया, आके अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैंने एक ख्वाब देखा है, आपकी बारगाह में उसकी तबीर के लिए हाजिर हूँ। फरमाया क्या ख्वाब देखा? अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब क्या देखता हूँ, एक जंगल है और मैं भाग रहा हूँ, एक शेर मेरे पीछे भाग रहा है, कभी कभी वो शेर बिल्कुल मेरे पास आ जाता है, लेकिन हैरानगी की बात यह कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं भाग रहा हूं डर के, बिल्कुल पास आ जाता कहता कुछ नहीं, वो भाग रहा है, मैं आगे जाके क्या देखता हूं एक कुआं है, अब शेर पीछे है। मैंने कहा किसी तरह तो शेर से जान छुड़वाई जाए ना, तो पहले इरादा ये किया कि कुएं में छलांग लगा दूं, लेकिन जब कुएं में छलांग लगाता हूं तो क्या देखता हूं कि एक बहुत बड़ा सांप मुंह खोले अंदर है कि छलांग लगाए और मैं इसको निगल जाऊं। फिर क्या देखता हूं कि कुएं के ऊपर एक दरख्त है, तो मैंने कहा चलो दरख्त से लटक जाता हूं, कम से कम शेर से तो जान छूटे ना। कहते मैंने छलांग लगाई और मैं दरख्त से लटक गया, लेकिन जब दरख्त से लटका तो क्या देखता हूं एक सफेद रंग का चूहा और एक काले रंग का चूहा, जिस टहनी को मैं पकड़ के कुएं में लटका हूं ना उसको दोनों ही काट रहे हैं अपने दांतों से। अब मुझे फिक्र पड़ गई, अगर टहनी छोड़ के उतरता हूं तो बाहर शेर है,
اگر نہیں اترتا تو ابھی یہ جو چوہے ہیں یہ اس ٹہنی کو کتر دیں گے، کاٹ دیں گے اس کو اپنے دانتوں سے، ٹہنی ٹوٹے گی، میں جا کے کنویں میں گروں گا، سانپ مجھے کھا جائے گا۔ اتنی فکر میں لگا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو درخت ہے نا جو کنویں سے نکلا ہوا ہے اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، وہ چھتے میں سے نا شہد ٹپک رہا ہے، اور وہ شہد میرے منہ میں گر رہا ہے۔ تو جب وہ شہد میرے منہ میں گرا، شہد میٹھا تھا، میں اس کے میٹھے میں مزے میں ایسا کھو گیا کہ اتنی دیر اس سفید اور کالے چوہے نے وہ ٹہنی کاٹ دی، ٹہنی کڑپ کر کے ٹوٹی ٹک کر کے، اور میں کنویں میں گرا اور مجھے سانپ نکل گیا، ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب اس کی تعبیر ارشاد فرمائی ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو سانپ تو نے، وہ جو شیر دیکھا نا تو نے، وہ جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، بعض دفعہ بالکل تیرے قریب آ جاتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں، وہ تیری موت ہے جو ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ ہے، لیکن جتنی دیر تک وقت نہیں آئے گا وہ اتنی دیر تک تیری حفاظت خود ہی کرے گی۔ وہ شیر اصل میں موت ہے، اور جو کنواں تو نے دیکھا نا وہ اصل میں قبر ہے، اور جو کنویں کے اندر اسدہا ہے وہ تیرے برے اعمال ہیں جو تیرا انتظار کر رہے ہیں قبر میں۔ اور پھر تو درخت سے لٹک گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سفید اور کالا چوہا جس ٹہنی کو پکڑ کے تو لٹکا ہے اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ سفید اور کالا چوہا کیا ہے؟ سفید چوہا دن ہے، کالا چوہا رات ہے، کاٹ رہے ہیں تیری زندگی کو۔ وہ اسی کیسے شدائی لوگ کہاں سال بعد کیک کٹنے ہیں، وہ کدا کٹن ڈے ہیں، تیرا تے سال کٹ گیا ہے۔ شدائی لوگ ویکھو کیک کٹن، منو سمجھ کدا کٹن ڈے ہیں، تیرا تے سال کٹ گیا، ایک سال تیرا اور کم ہو گئے، کیا ہے؟ کیک کٹ رہا ہے۔ وہ سفید اور کالا چوہا، وہ درخت ہے وہ تیری زندگی ہے، سفید اور کالا چوہا کاٹ رہے ہیں اس کو۔ اور اس کو نے دیکھا نا شہد کا کھکھا جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے تیرے منہ میں، وہ دنیا کی لذتیں ہیں۔ اور تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ میٹھا میرے منہ میں گرا اور میں سب کچھ بھول گیا اور میں جا کے قبر میں گر گیا۔ وہ دنیا کی لذتیں ہیں جس نے تجھے سارا کچھ ہی بھلا دیا ہے، نہ تجھے قبر یاد ہے، نہ تجھے حشر یاد ہے، نہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہے۔ یہ ہم لذتوں میں پڑ گئے ہیں حضرت، اور ہم سارا کچھ ہی بھول گئے۔ لیکن یاد رکھی میاں اسی بھول گئے ہیں، اتنے سارا کچھ وقت دے نال لکھا یاد ہے کہ کی ہونا ہے۔ اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ باتیں تو بڑی کرنی تھی لیکن میں نے کہا نا کہ موسم نے موسم ہی بدل دیا سارا۔ اب مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے 12:21 ہو گئے ہیں، آپ نے صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گھر دا پروگرام ہے یہ پھر کدن کر لیں گے، ساڈا کی ہے اسی پھر کدن کر لیں گے، ساڈا کی ہے یہ ساڈے گھر دا پروگرام ہے، پھر اسی کر لیں گے۔ اس لیے بیٹا آپ سب سے گزارش ہے سارے نماز سارے، میں انشاءاللہ میں بڑے میٹھے طریقے نہ سمجھا چھڑیا ہونا نے، اصل میں لگا ہوتا ہے نا اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ ہاں میں کاکے میری گل سمجھ گئے ہیں انشاءاللہ، چوی والوں ہیں دلیری پتر، وقت آ گیا اب کتنی دیر آپ بیٹھ کے تماشا دیکھو گے؟ یہ آپ کے پاکستان کو نوچ رہے ہیں، کتنی دیر ان کو نوچنے دو گے؟ بولو اٹھو۔ اور میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اٹھ جاؤ۔ آپ 22 کروڑ ہو، وہ 300 ہیں بس حضرت جی، وہ 300 بھی یہ نہیں کہ کوئی قابل نفرت ہے، وہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ بس آپ ہوش میں آؤ، وہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے کے، کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پاکستان کے پاس کچھ اینی بینی کرنے کی، کیونکہ میں ہی سویا پڑا ہوں۔ جی مالی سو جائے تو پھر چور دا جو دل کرے پیا کرے حضرت جی، مالی سو جائے حضرت جی، پھر ہم اٹھیں، آپ جاگیں، آپ ہوش میں آئیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب تک چلے خوب چلن سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ نے سارے کاکیاں دی خیر فرمائے، اللہ نے استقامت فی الدین عطا فرمائے ہیں۔ آؤں پتر تھوڑا تھوڑا جا لیٹ جائے جا کے تے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑا نا 4:30 بجے فجر نہیں چھڑنی ہے کسی نے، فجر کسی نے بھی
نہیں چھڑنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک. یا اللہ اینا بچیاں دی محبت اور عقیدت نو قبول فرما. یا اللہ بڑی کوشش کی تھی ماشاءاللہ، بڑی بچیاں نے محنت کی تھی، لیکن تیرا رنگ سی ظاہر ہویا اور اسی راضی ہیں تیرے رنگ اتے. اسی کون ہاں گلا شکوا کرنا لے. پتہ نہیں اس بارش وچ بھی کنیاں حکمتاں پوشیدہ نے. اسی کوئی اعتراض نہیں کردے مالک. اسی کون ہاں؟ اسی ماڑے ہیں یا اللہ. بس ہے عرضی انہاں بچیاں دی محبت قبول فرما لے. انہاں بچیاں نو استقامت عطا فرما دے. انہاں بچیاں کو اپنے دین دا کام لے یا اللہ. رزق حلال دے، برکت والا دے، صاحب اولاد کر دے انہاں یا اللہ. انہاں دے والدین دی خیر فرما یا اللہ. انہاں دے بہن بھراواں دی خیر فرما. حضرت صاحب بیٹھے نے یا اللہ انہاں دی خیر فرما. پاجی نے کسی لو آکھیا ہے لٹ ٹوٹ گئی ہے، اللہ مکمل صحت یاب کر دے. اللہ مکمل صحت یاب کر دے. مصطفی صاحب آئے نے، انہاں دی والدہ دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. انہاں دے بھائی صاحب دی خیر کر، انہاں دی خیر کر. جنہیں آئے بیٹھے نے اللہ ساڑی خیر فرمایا. جڑا پاکستان دا خیر خواہ اللہ دی خیر فرما. جڑا پاکستان دا بھلا چاہندا ہے اللہ دی خیر فرما. جڑا پاکستان دا برا چاہندا ہے اللہ نو ہدایت دے دے. اللہ انہاں نو ہدایت دے دے یا اللہ. اس وقت جڑے انڈیا چ پاکستان مسلمان نے بڑے پریشان نے، ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اللہ انہاں دی حفاظت فرما. اللہ انہاں دی مدد فرما. عالم اسلام ملک پاکستان دی خیر فرما. میرے اللہ جس نے دعا لی کیا رحم فرما. جس نے دعا لی کیا رحم فرما. جس دے دل چ جیڑی دعا ہے اللہ رحم فرما. جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ بیٹھ